کبھی آپ نے ایسا تربوز کھایا جس کا چھلکا بھی لال ہو؟ لیں جی ایک اور لگائیں. ٹھیک ایک اور لگائیں گے ہم. آپ صرف تربوز کھائیں اور اس کے ساتھ ہیضہ ہو جائے گا. کسان پاگل ہے کہ جس پروڈکٹ کی لائف 4-5 دن ہے اس کی 4-5 گھنٹے کر دیں. لوگ کم خرید رہے ہیں, لوگ ڈرے ہوئے ہیں. چند دنوں سے ہمیں صرف یہی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ تربوز کو انجیکشن لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے, یا اس تربوز کو کھانے سے کئی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم فوڈ کے ایکسپرٹ بھی ہیں محسن بھٹی صاحب, تو انہی سے جانتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ سب چل کیا رہا ہے, ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے یہاں پہ آپ کے پاس تربوز بھی موجود ہے, یہ آپ نے لال رنگ بھی رکھا ہوا ہے, انجیکشن بھی ہے. لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جی کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے, تو اس کو آج تجربہ کریں نا. ٹھیک ہے, میں کروں؟ جی بالکل کریں. یہ اس میں سے نہیں, اس کو بھی نہ کھولیں. اچھا, اس میں سے انجیکشن بھریں نا ذرا. چلیں جی, یہ لال رنگ جو ہے یہ تو ہم نے اس میں بھر لیا. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب آپ نے یہاں پہ تو کٹ لگا ہوا ہے نا, ادھر نہ کریں, اس سائڈ پہ بھی یہاں لگائیں. ٹھیک, اوکے, ہم نے سب کے سامنے جو ہے سب کے سامنے لگایا. لیں جی ایک اور لگائیں. ٹھیک, اچھا ایک اور لگائیں گے ہم. ابھی اب اس کو ہم کاٹ کے دکھاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اب میں بتاؤں آپ کو, ہمیں چاہیے ہوتا ہے لال سرخ تربوز. جب وہاں کھیت سے آنا ہے تو کھیت سے جو تربوز آئے گا وہ لال سرخ سے 1 درجہ پہلے والا توڑا جائے گا. اس کے بعد اسے ٹرانسپورٹیشن پہ 1 دن لگنا ہے, اس نے منڈی میں بھی رکنا ہے, پھر اس کے بعد اس نے یہاں پہ پھل فروش جو ہمارا اسٹریٹ وینڈر ہے اس کے پاس بھی آنا ہے, اب وہاں پہ بھی 1-2 دن سٹے کرنا ہے. تو تاکہ جس دن ہمارے تک پہنچے اس دن یہ صحیح طرح پک چکا ہو, لال ہو چکا ہو. اگر اس کو بالکل لال وہاں سے اتارا جائے گا, پکا ہوا اتارا جائے گا, تو یہ اگلے 3-4 دن میں گل جائے گا. اس کی لائف ہی 4-5 دن ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اگر اس کو آپ نے یہ پنکچر کر دیا تو اس کی وہاں پہ جو لائف ہے جو 4-5 دن تھی, یہ 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے رہ جائے گی. کیونکہ یہ وہاں پہ جیسے ہی پنکچر ہوگا, اس کے اندر آپ پانی انجیکٹ کریں گے, اس کے اندر ہوا آ جائے گی, تو یہ گلنا شروع ہو جائے گا. تو کسان پاگل ہے کہ جو جس پروڈکٹ کی لائف 4-5 دن ہے اس کی 4-5 گھنٹے کر دیں. وہ اپنا نقصان کیوں کرے گا؟ اب اگر پھل فروش کرتا ہے تو اب میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں. یہ آپ نے کر لیا, اس کو کاٹیں جی جہاں پہ آپ نے انجیکشن لگائے تھے. جی اچھا, مجھے لگ رہا ہے ہم نے جو انجیکٹ کیا تھا وہ پانی تو ویسے ہی باہر آ گیا. جی, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 3 جگہ پہ انجیکٹ کیا تھا. بالکل ٹھیک, یہ آپ دیکھ رہی ہیں جگہ؟ جی, یہ دیکھ رہی ہیں, یہ دیکھ رہی ہیں 1 2 3 وہ ان جگہوں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ اس تربوز کے اندر کون سی ایسی کمپیوٹرائز چپ موجود ہے یا سافٹ ویئر انسٹالڈ ہے کہ آپ اسے انسٹرکشن دے دیں کہ ہم جو انجیکشن رنگ والا لگا رہے ہیں یہ صرف گودے تک محدود رہے, یہ چھلکے میں نہ آئے. کبھی آپ نے ایسا تربوز کھایا جس کا چھلکا بھی لال ہو؟ ایسا بالکل نہیں ہے. کبھی نہیں کھایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کھایا جس کو ٹیکا لگاؤ. جب آپ نے رنگ والا ٹیکا لگانا ہے تو یہ اس کے چھلکوں پہ بھی اثر ہوگا. تو یہاں پہ تو آپ کو سامنے نظر آ گیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے. ہمارے ویورز میں سے اگر کسی نے ایسا تربوز کھایا ہو کہ جس کا چھلکا لال رنگ کا تھا, تو میں مان جاؤں گا کہ آپ نے ٹیکے والا کھایا ہے. اگر اس کا چھلکا سفید ہی تھا جیسے یہ والا ایریا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح کھاتے رہے, اس کو کوئی ٹیکا نہیں لگتا. مطلب وہ جو کہا جا رہا تھا کہ اسے ہیضہ ہو رہا ہے یا اس طرح کی بیماریاں, ہمیں اس طرح کا کچھ نہیں ہو رہا. اچھا, اب ہیضے کی طرف ہیضے کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ابھی یہ تربوز لیا تھا, آپ نے اس کو یہ ٹک لگوایا ہوا تھا. ٹھیک, بالکل. ہم نارملی تربوزے کو ٹک لگوا کے دیکھتے ہیں کہ وہ لال ہے کہ نہیں, لال ہے کہ نہیں, اور اگر وہ لال نہیں ہو تو ہم نہیں لیتے. ایسا ہی ہے. ٹھیک, اور وہ جو ہے وہ جو چھری ہے اس کے پاس وہ زنگ آلود بھی ہوتی ہے, اور وہ پتہ نہیں کس دن سے دھلی ہوئی ہے, وہ کتنی آلودہ ہو چکی ہے, تو اس نے اندر جو جرمز پہنچانے ہیں وہ ایک وجہ بن سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کمبینیشن بنا لیا ہو, آپ نے اس کے ساتھ آئس کریم بعد میں کھا لی ہو, آپ نے دودھ پی لیا ہو, آپ نے چائے پی لی ہو, تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ صرف تربوز کھائیں اور
उसके साथ हैजा हो जाएगा, उसको इंजेक्शन नहीं लगता। अच्छा, तो फिर जिन्होंने ये बात कही तो उनको क्या कहेंगे, या उनकी वजह से ये जो तरबूज बेचने वाले हैं या उन किसान हैं उन पर कितना असर हो रहा है? असर का आलम ये है कि किसान हमारा पहले रुल गया, जलालत और उसकी वजह से उसकी टेंशन परेशानियां, तो अब उसकी एक तरबूज की फसल थी, वो आपने इस तरह का खौफ में लोगों को डाल के उसकी जो है ना उस पर असर डाल दिया कि अब उसकी प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं रहा, उसकी क्रॉप को लोग कम खरीद रहे हैं, लोग डरे हुए हैं और ऐसा ही है। उसको वो रेट ही नहीं मिल रहा। तो जब रेट नहीं मिलेगा तो वो लॉस में जाएगा। पहले उसे गंदम की वजह से लॉस हुआ, अब इस तरह की जो वीडियोस आ गई हैं उसकी वजह से उनका जो है ना उनका माली नुकसान हो रहा है। कोई ऐसा फल है जिसके अंदर हम इंजेक्ट चीजें कर सकते हैं? खरबूजे के साथ कर सकते हैं, गरमे के साथ कर सकते हैं। वो जो बंदा कहता है ना कि शर्तिया मीठे खरबूजे या शर्तिया मीठे यहाँ पे गरमे दस्तयाब है, जो उसका अंदर वाला गूदा है ना वो भी सफेद रंग का है और उसका छिलके की अंदर वाली साइड भी सफेद है, और जो उसको इंजेक्ट करना है स्क्रीन वो भी ट्रांसपेरेंट है, वहां पे लगाया जा सकता है। जिसको लगाएंगे वो एक साइड से गलेगा जहाँ पे वो लगेगा। आपने कई बार खरबूजा खाया होगा जो एक साइड से मीठा होगा एक साइड से फीका होगा, और जिस साइड से मीठा होगा उस साइड से गला हुआ भी होगा, ज्यादा गला हुआ होगा, पिलपिला सा होगा, तो वहां पे वो गलना शुरू हो चुका था। अब जैसे आगे आम आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि उसके बारे में भी कोई ऐसी वीडियोस आएंगी? आम के साथ सिर्फ ये होता है कि उसको वो जो वेल्डिंग वाला मसाला है उसे पकाया जाता है, वो जुल्म करते हैं। बाकी उसमें कोई और उसको ना मीठा किया जा सकता है ना उसे कोई और उसके साथ नहीं, ये जुल्म होता है उसका। ठीक है, मतलब जिन जिन लोगों ने तरबूज खाना छोड़ दिए हुए थे वो तसल्ली से खा सकते हैं अब तरबूज। जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे या उनको क्या कहेंगे? मेरी उनसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपकी बात को अहमियत देते हैं, तो जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं उतनी ज़्यादा आप पे जिम्मेदारी है। तो आपको उतनी ज़्यादा एहतियात करनी है कि कोई ऐसी बात आपके प्लेटफॉर्म से ना जाए जो किसी की ज़िंदगी तबाह कर दे। तो खुदारा एहतियात कीजिए।